پہلا ہے طریقہ، یہ ہم آخر میں پڑھتے ہیں طریقہ. سب سے پہلے ہے اوقات. کل ہم نے کیا پڑھے تھے؟ ممنوع اوقات، یعنی جن کے اندر نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. سورج طلوع ہونے سے لے کر 20 منٹ بعد تک. سوال کے ٹائم یعنی جب دن کا آدھا حصہ ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد. یہ فکس ٹائم نہیں ہے، یعنی یہ غالب گمان. آج کل گھڑیاں آ گئی، نیٹ کے اوپر بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں زوال کا ٹائم ہے یا نہیں ہے. یہ اس ٹائم کے لیے جب آپ ایسی جگہ پہ ہیں، گھڑی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہو رہا، تو کچھ آپ نے پڑھا ہو کہ زوال کی ججمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ اس اعتبار سے ہے. اسی طرح سورج جب غروب ہو، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے سے لے کر سورج غروب مکمل ہونے تک، یہ ایسے ٹائم ہے کسی قسم کی نماز، کسی قسم کا سجدہ کیا ہے؟ منع ہے. سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ اگر اسی دوران ہوا، اسی دوران نماز جنازہ فرض ہوئی، یا اسی دوران کسی کا نماز جنازہ آیا پہلے سے موجود نہیں تھا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی کیا ہے؟ جائز ہے، تاکہ اس کے اندر تاخیر نہ ہو. اسی طرح سجدہ تلاوت اگر مؤخر کر دیں یعنی بعد کے ٹائم میں لے جائیں تو وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اگر اسی ٹائم کر دیں گے تو سجدہ تلاوت کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. اب ہے اصل کی نماز جو ہے وہ اس ٹائم پڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ نے جو ہے نا سوال نہیں کرنے اسی دوران، کیونکہ نماز کا طریقہ جب بتائیں گے نا بالکل آپ کے وہ ذہن میں رہے، اس کے بعد جتنے سوال ہیں بعد میں کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اگر ذہن میں نہ رہے تو یہ پینسل ہے، اس کے اوپر ہنٹس لکھتے جائیں. آپ نے یہاں پینسل لے سکتے ہیں. اب ہے اوقات، یعنی وہ اوقات جن کے اندر نمازیں پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. وہ چاہے فرض ہوں، چاہے نفل ہوں، چاہے قضا ہوں، کسی بھی قسم کی نماز، کسی بھی قسم کا سجدہ کرنا کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. پہلا ٹائم جو ہے صبح صادق. صبح صادق سے مراد روشنی کی ایک تار سی پھوٹتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں. ہم میں سے شاید اکثر نے نہ دیکھی ہو، دیہاتوں میں یا ایسی جگہ آپ اونچی جگہ پہ ہیں تو آپ کو وہ نظر آئے گی، تار سی ہوتی ہے، بالکل تار سی. اس ٹائم سے لے کے اور گھڑیوں کے اوپر آپ یہ سادہ سا سمجھ لیں کہ جب نماز فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، نماز فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس ٹائم سے لے کے سورج طلوع ہونے سے، یعنی سورج طلوع ہونے کا آغاز، اس سے پہلے پہلے یہ نماز کا ٹائم ہے. کس نماز کا ٹائم ہے؟ صبح کی نماز کا ٹائم، نماز فجر کا ٹائم. اس کے بعد آ گیا نماز ظہر. نماز ظہر جب زوال کا ٹائم ختم ہو، زوال کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر عصر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے. اگر آپ کے پاس گھڑیاں ہیں، عصر کا ٹائم شو ہو رہا ہے گوگل پہ یا آپ نے مسجد کی گھڑی میں دیکھا ہوا ہے تو عصر کے ٹائم سے پہلے پہلے آپ کو معلوم ہے. اگر گھڑی نہیں ہے تو آپ اپنا سایہ دیکھیں، کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے سایہ دیکھیں اپنا. اگر سایہ جو ہے آپ سے سایہ سے بالکل اور بڑھ گیا، جتنا آپ کا قد ہے اس کے 2 گنا زیادہ آپ کا کیا ہے؟ سایہ ہے، تو کس نماز کا ٹائم ہو جائے گا؟ عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا. اسی طرح جب آپ کا سایہ آپ کے قد سے 2 گنا زیادہ ہو گیا، یعنی 2 دفعہ اگر آپ کا قد ناپا جائے تو وہ اتنا سایہ بن رہا ہے، اس ٹائم سے لے کے سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک کس نماز کا ٹائم ہے؟ نماز عصر کا ٹائم. جیسے سورج غروب مکمل ہو چکا ہے، سورج غروب مکمل ہو جانے کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے کس نماز کا ٹائم ہوگا؟ نماز مغرب کا ٹائم. اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی ٹائم نہیں ہے، پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ پھر آپ آسمان کی طرف دیکھیں، اگر نظر آ رہا ہے، اگر وہ سرخی سی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، سرخی سی ختم ہو گئی ہے، تو کس کا نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا؟ نماز عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا، نماز مغرب کا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو نماز عشاء کا مستحب اور افضل ترین ٹائم جہاں تک ہوتا ہے وہ رات کا تیسرا حصہ، رات کا تیسرا حصہ جو پہلے والا ہے، یعنی ابھی جو شروع ہو رہا ہے نا، یہاں سے ہم رات کا تیسرا حصہ کریں گے. مثلا سورج غروب ہونے سے لے کے نماز فجر کی ٹائم آغاز شروع ہونے تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں اس کو کتنے پہ تقسیم کریں گے؟ 3 پہ تقسیم کریں گے. 3 کے بعد جو پہلے 3 گھنٹے ہوں گے مثال کے طور پہ، ان 3 گھنٹوں کے اندر اندر نماز عشاء پڑھنی کیا ہے؟ مستحب ہے، افضل ہے. اگر ان 3 گھنٹوں سے چوتھے گھنٹے میں چلے جاتے ہیں تو نماز عشاء تو ہو جائے گی. نماز عشاء کا ٹائم جو ہے نماز فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے، لیکن کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی.
नापसंदीदा अमल शुमार होता है शरीयत में कि कोई इतना लेट कर दे, नापसंदीदा क्यों है? गफलत हो सकती है, नमाज ईशा छूट सकती है। तो लिहाजा रात का तीसरा हिस्सा जो पहले वाला है, जो अभी हम जिसमें टाइम में शुरू कर रहे हैं, नमाज ईशा का टाइम जिसमें आगाज हो रहा है, उसमें तीसरा हिस्सा जो है उसके अंदर अंदर आपने क्या करनी है? नमाज ईशा अदा करनी है। अगर रह गई है तो नमाज फजर का टाइम शुरू होने से पहले पहले क्या कर लेंगे? उसको पढ़ सकते हैं, वो अदा शुमार होगी। ये कौन सी नमाजें हैं? 5 टाइम की नमाजों के औकात घड़ी के एतबार से भी हमने पढ़ लिए। अगर ऐसी जगह घड़ी वगैरह नहीं है, उस एतबार से भी हमें कुछ ना कुछ क्या हो गया, गैस हो गया कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं। अब 2 वक्त हो रहे हैं। एक वक्त है जब आपने नमाज फजर पढ़ ली, फर्ज आपने पढ़ लिए, तो फर्ज पढ़ने के बाद आप किसी किस्म की नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह जब आपने असर के फर्ज पढ़ लिए, असर के फर्ज पढ़ने के बाद सूरज गुरूब होने से 20 मिनट पहले तक, इवन के आधा घंटा भी क्यों ना हो, 45 मिनट भी क्यों ना हो, अगर आपने नमाज असर के फर्ज 4 पढ़ लिए हैं, उसके बाद आप किसी किस्म की नमाज नफल अदा नहीं करेंगे। कज़ा नमाज क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, सजदा तिलावत कर सकते हैं, सिर्फ नमाज नफल नहीं पढ़ेंगे। ये उनके साथ जो ममनू औकात है ना, ये 2 टाइम ये भी इजाफी शामिल हो गए, नमाज फजर के फर्ज पढ़ने के बाद और नमाज असर के फर्ज पढ़ने के बाद, ये थे औकात। अब हम नमाज शुरू करने लगे। नमाज शुरू होने से पहले सबसे पहले आपने क्या चीज देखनी है? पाकी देखनी है। पाकी में कितनी चीजें हैं? 3। आपका जिस्म पाक हो, अगर गुस्ल फर्ज है तो गुस्ल किया हो, अगर वुजू फर्ज है तो वुजू किया हो, अगर जिस्म के ऊपर कोई नापाकी लगी हुई है उसको धोया जाए। दूसरी क्या चीज पाक होनी चाहिए? कपड़े पाक। जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपको यकीन है, गालिब गुमान है कि कपड़े पाक हैं, तो कपड़े पाक हैं। सिर्फ वसवसे की बुनियाद पे आप कपड़ों को नापाक नहीं समझेंगे। तीसरी क्या चीज पाक होनी चाहिए? जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, जगह पाक। ये फाइनल हो गया। उसके बाद हमने क्या देखना है कि हमारा जो सतर है, जो छुपाना जरूरी है, जिस्म का हिस्सा, नाफ के बिल्कुल नीचे से लेके घुटनों के नीचे तक, यहाँ पे हमारा कपड़ा है, तो ये भी क्या होगी? शर्त पूरी होगी, नमाज का फर्ज पूरा हो गया। उसके बाद हम देखेंगे, अभी हम नमाज ईशा पढ़ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखेंगे कि नमाज का टाइम है या नहीं है। अभी नमाज ईशा का टाइम है या नहीं है? नमाज ईशा का टाइम है, तो लिहाजा इस टाइम हम नमाज ईशा पढ़ सकते हैं, वक्त भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस्तिकबाल किबला, किबला की तरफ हम अपना रुख कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हम यही बना लेते हैं, हमारा किबला इस तरफ है, जिस तरफ मेरा मुंह है, किबला की तरफ हमने रुख कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है? नीयत करनी है। क्या करनी? नीयत करनी। अब ये सारी चीजें पूरी होगी अगर इनमें से जो अभी तक हमने कहा, पाकी, सतर का डांपना, वक्त का होना, इस्तिकबाल किबला और नीयत, अगर इनमें से कोई भी शय रह गई तो हमारी नमाज शुरू नहीं होगी। अगरचे हमने तकबीर तारीमा भी कह ली, सारा कुछ कर लिया, तो नमाज शुरू। अगर ये सारी चीजें पूरी हैं, अब आप आगे, अब आपने तकबीर तारीमा कहनी है। तकबीर तारीमा का तरीका जो है वो आपने ये ज़हन में रखना है। सबसे पहले ऐसे हाथ उठाने, ऐसे कोशिश करें किबला रुख हो। अगर आपकी प्रैक्टिस है, नहीं भी है तो इतना मुशक्कत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे हाथ उठाने हैं, या तो ये जो दोनों अंगूठे हैं इसके बराबर आ जाएं, ये ऐसे, या साथ लगा लें। ये जो अंगूठों का पेट का ऊपर का हिस्सा, ये इसको साथ लगा लें। कहाँ पे लगाना है? ये कानों के निचले हिस्से से, ऐसे ऐसे साथ लगा लें। जब आपने साथ लगा दी, अब आपने कहना है अल्लाहु अकबर। जब बर की राह पढ़नी है ना, तो आपने अपने हाथ बिल्कुल नाफ के नीचे बांध लेने, ऐसे। दाएं हाथ कहाँ हो? बाएं हाथ के ऊपर हो। उसके अंगूठे और सबसे छोटी उंगली से आपने बाएं हाथ की क्या पकड़ी हो? कलाई पकड़ी हो, ऐसे ऐसे कलाई। ये जो 3 उंगलियां हैं, ये बिल्कुल क्या हो? सीधी हो। ये मुस्तहब तरीका बता रहा हूं। अगर आप ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं तो आपकी नमाज क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही रहेगी। यहाँ आपने ऐसे बांध लिया है, बिल्कुल ऐसे सीधा नाफ के नीचे, बिल्कुल नीचे, ऐसे नहीं लेके जाना, नाफ के बिल्कुल नीचे साथ उसके चस्पा कर लें। जब आपने दोनों हाथ बांध लिए हैं, तकबीर तहरीमा किस लफ्ज से कहनी है? अल्लाहु अकबर से कहनी है। किसी और लफ्ज से कही तो नमाज शुरू नहीं होगी। तकबीर तहरीमा के बाद
جیسے ہم نے کہنا اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو کہتے ہیں ثنا۔ ثنا ہم نے پڑھ لی، پہلی رکعت ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، مکمل سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو خاموش رہیں گے، اگر خاموش نہیں رہنا چاہتے، وسوسہ آ رہا ہے تو بغیر حرکت دیے زبان کو، بغیر تلفظ کیے آپ دل کے اندر پڑھ سکتے ہیں، یعنی دل کے اندر بغیر آواز نکالے دل کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے آہستہ دل کے اندر، یعنی لیکن زبان سے تلفظ ادا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی صورتیں جو آپ کو آتی ہیں وہ پڑھنی ہے، مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکوع میں جانا۔ رکوع میں کیسے جائیں گے؟ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ پہلے رکوع میں جا کے پھر تکبیر کہنی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے ثابت ہے حدیث پاک میں، اس طرح جائیں گے اللہ اکبر، جیسے ہی آپ نے دونوں ٹانگوں کے گھٹنے آپ نے مضبوطی سے ایسے پکڑنے، ایسے مضبوطی سے، ایسے ایسے نہیں رکھنے، بالکل سیدھے مضبوطی سے پکڑنے۔ یہ جو آپ کی کمر ہے یہ بالکل سیدھی ہو۔ بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ آپ نے دونوں نگاہیں کہاں پہ رکھنی ہے؟ دونوں پاؤں کے جو ناخن ہیں انگوٹھے کے اوپر رکھ لیں یا ناخنوں کے اوپر رکھ لیں، ایسے بالکل ایزی ہو کے، نارمل ہو کے آپ کی جو کمر ہے یہ بالکل کیا رہے؟ سیدھی رہے، نہ زیادہ جھکی ہو نہ اٹھی ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اگر ہم ان کی کمر مبارک پہ گلاس پانی کا بھی رکھیں نا تو پانی کا گلاس بھی نہیں گرے گا، اتنی پریکٹس تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے رکوع فرماتے ہیں تو رکوع کر لیا آپ نے، 3 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ 3 دفعہ سے زائد جتنی دفعہ آپ پڑھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دفعہ سے کم پڑھا تو تارک سنت ہوں گے، سنت چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو جیسے امام نے رکوع سے اٹھنے کی تکبیر کہہ دی تو آپ بھی اٹھ جائیں گے، آپ 3 دفعہ پوری کرنے کا انتظار نہیں کریں گے، امام کے ساتھ ملیں۔ اب ہم نے کیسے اٹھنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، دہ کی جب ہا پڑھنی ہے اس کے اوپر آپ کی کمر بالکل کیا ہو جائے؟ سیدھی ہو جائے، ایسے ہاتھ چھوڑ دینے، ایسے بالکل ایسے نہیں رکھنے، ایسے نہیں رکھنے، یعنی جسم کے ساتھ نہ چپٹے ہوں، ایسے آزاد ہو، بالکل جسم سے جدا ہوں، ایسے ہاتھ کر کے اب کیا پڑھنا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے اور ربنا لک الحمد بھی کہیں گے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو صرف ربنا لک الحمد، یہ اوپر لکھا ہوا، آپ نے صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے اس کو جا کے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے ایسے جانا، اللہ اکبر، یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نا آپ کے سب سے پہلے کیا لگیں گے؟ گھٹنے لگیں گے، گھٹنوں کے اوپر آپ کے کیا رہیں گے؟ ہاتھ رہیں گے، ایسے جانا، یہ دیکھ ایسے بالکل آرام سے ایسے، پھر کیا لگے گا؟ ہاتھ لگے ایسے، پھر کیا لگے گا آپ کا؟ ناک لگے، پھر کیا؟ ماتھا یعنی پیشانی لگے۔ اب ہاتھ رکھنے کیسے ہیں؟ بعض لوگ یہاں رکھتے ہیں، بعض لوگ پیچھے رکھتے ہیں، بعض لوگ ایسے رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کان جو رکھنے ہیں نا اس کے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان یہ کان ہے، یعنی ان کے درمیان یہ دونوں کان، یعنی نہ تو اس بات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام دیکھتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں جو ہیں نہ زیادہ کھلی ہوتی تھی نہ زیادہ بند ہوتی تھی،
बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रखनी है ऐसे, और कान दोनों कहाँ पे आएंगे, ये जो हिस्सा है दरमियान में, ये जो खाली हिस्सा है यहाँ पे आपने रख के सजदा करना है। अगर आपकी पेशानी नहीं लगती है या नाक नहीं लगता है तो सजदा शुमार नहीं होगा। ये दोनों चीजें लगनी क्या है, जरूरी है। बल्कि ये सारी की सारी, हाथ दोनों, घुटने, पेशानी और नाक, सब का सब लगना क्या है, जरूरी है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 आज़ा पे क्या करूं, सजदा करूं। तो लिहाजा 7 के 7 आज़ा जो हमने लगाए हैं कितने हो गए, 2, ठीक हो गया, और 2 घुटने कितने, 4, और 2 पाँव कितने हो गए, 6। ये जो है ना इसमें पेशानी लगना क्या है, जरूरी है। पेशानी नहीं उठानी। नाक जो है ना इसमें क्या है, इख्तिलाफ है, लेकिन बाज़ हदीस में नाक पेशानी जो सही सजदा है वो क्या है, नाक भी लगेगा और पेशानी भी लगेगी, घुटने भी जमीन के साथ, ये दोनों पाँव। ये देखें पीछे से बाज़ अबाब, अब मैं कैसे दूसरा होता है ना, बाज़ अबाब ना जब ये पाँव रखते हैं ना, पाँव ये देखें, बाज़ अबाब ऐसे करते हैं सजदा, देखा आपने, दोनों पाँव की उंगलियों का पेट, ये पेट है, ये आपने जमीन के साथ लगाना है। 10 की 10 उंगलियां ऐसे, ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना। अगर आप बिल्कुल लगा सकें, अगर बीमार है, तकलीफ है, तो फिर इजाजत है, जैसे आपको आसानी हो। अक्सर आप इस पे तवज्जो नहीं करते, जब बार बार हरकत होगी तो इससे नमाज भी टूट सकती है, नमाज भी टूट सकती है। तो लिहाजा जब हमने सजदे में जाना है, दोनों पाँव की 10 उंगलियां क्या हो, जमीन के साथ लगी हो, और दोनों पाँव की एक एक उंगली, 2 उंगलियां लगाना क्या हो गई, फर्ज हो गई। दोनों पाँव से 3-3 उंगलियां लगाना क्या हो गई, वाजिब हो गई। तो जब आपने एक भी नहीं लगाई बगैर उज़र के, अगर आपके पाँव में दर्द है फिर तो मसला ही अलग है, वो तो मजबूरी आ गई ना। अगर कोई दर्द भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, आप सिर्फ गफलत की वजह से नहीं लगा रहे, तो नमाज नहीं होगी। अब हमने सजदा किया, सजदे में क्या पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला, ऐसे तलफ्फुज़ करना है, सुबहान रब्बियल आला। ऐसे अक्सर अब आप कैसे पढ़ देते हैं, सुबहान रब्बियल आला, रब्बियल आला, यानी माना नहीं बदलेगा, और उस लफ्ज की क्या हो गई, खूबसूरती बदल गई। सुबहान रब्बियल आला 3 दफा पढ़ना है, 3 दफा से जायद 5 दफा भी पढ़ सकते हैं, 7 दफा भी पढ़ सकते हैं, 6-4 दफा भी पढ़ सकते हैं, जितनी दफा आप पढ़ सके। इमाम के पीछे हैं, जैसे इमाम सजदे से सर उठाएगा आपने भी फौरन क्या करना है, इमाम के साथ ही सर उठा लेना। आपके पास सिर्फ उतना टाइम है तस्बीह मुकम्मल करने का जब तक इमाम खामोश ना हो जाए। यानी मसलन मैं इमाम हूँ, मैंने जैसे ही कहा ना अल्लाहु अकबर, बर की राह पढ़ने से पहले पहले आपके पास टाइम है कि आप अपनी तस्बीह क्या कर लें, मुकम्मल कर लें। जैसे ही मैंने अकबर की राह पढ़ ली और मैं खामोश हो गया, अब आपके ऊपर उठना क्या हो गया, जरूरी हो गया। चाहे आपने 1 दफा पढ़ी, चाहे आपने 2 दफा पढ़ी, चाहे आपने 3 दफा, चाहे आपने पढ़ी नहीं है, भूल गए, ऐसे ही सजदे में पेशानी रख के बैठे रहे, तो नमाज आपकी हो जाएगी, नमाज टूटेगी नहीं। उसके बाद हमने कैसे बैठना है, ये जो बायां पाँव है ये जमीन के ऊपर फैला देना है, इसके ऊपर अपनी दोनों सींग इसके ऊपर रखनी है, और दायां पाँव जो है उसी तरह जिस तरह सजदे में रखा हुआ, इसको हिलाना नहीं, ना सजदे से उठते हुए ना ही सजदे में जाते हुए, जमीन के साथ तरह जैसे अल्फी लगी होती है, इसको नहीं उठाना, ऐसे उठाते हुए इसको ऐसे रखना है। ये देखिए यहाँ पे ये खड़ा हो गया। बाज़ अबाब कैसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। बाज़ अबाब गफलत में सिर्फ अंगूठा लगाया होता है, हालांकि वो सारी उंगलियां लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना है, ऐसे। जब आप इसको दूर करके रखेंगे तो सारी उंगलियां लगानी मुश्किल हो जाएंगी, अगर आप इसको ऐसे करीब करेंगे तो सारी उंगलियों के पेच लगाने आसान हो जाएंगे। जब आप बैठे 2 सजदों के दरमियान, हमारे यहाँ दुआ नहीं पढ़ी जाती अक्सर, लेकिन दुआ पढ़नी हदीस से साबित है। मैंने मुख्तसर सी लिख दी है 3 कलिमात, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे ऊपर रहम फरमा और मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा।
یہ دعا مانگی. اس دعا مانگنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے سجدے میں بالکل ویسے ہی جانا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی. یہ پہلی رکعت ہماری کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم نے دوسری رکعت میں کیسے کھڑے ہونا ہے؟ سجدے سے پہلے کون سی چیز اٹھانی ہے؟ ماتھا. پھر کون سی چیز اٹھانی ہے؟ پھر کون سی چیز اٹھانی ہے؟ یعنی الٹی ترتیب شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد گھٹنے. جیسے ہم نے کہا ایسے ہی جانا ہے، ایسے، اور ایسے ہی اوپر کو اٹھنا ہے، واپس آنا ہے. اگر آپ نہیں اٹھ سکتے، آپ کو ہے کہ میں دائیں بائیں ہو جاؤں گا یا اٹھنا مشکل ہے، تو پھر جیسے آپ کے لیے ایزی ہو ویسے ہی آپ سجدے سے اٹھ سکتے ہیں. کوئی مشقت اٹھانے کی حرج نہیں ہے. جب آپ کھڑے ہو گئے، اب دوسری رکعت کیسے شروع کرنی؟ اگر تو آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں یا نماز وتر پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے کس سے شروع کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اور اگر آپ سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر لی، نفل پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے دوسری رکعت کس سے شروع کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کوئی فرق نہیں ہے. فرق کہاں پہ آئے گا؟ تیسری رکعت میں. اگر فرض ہے یا سنت موقدہ ہے یا نماز وتر ہے تو کس سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آخر تک. اور اگر سنت غیر موقدہ ہیں یا نفل ہیں تو کس سے شروع کریں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک کا پوری پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، پھر آگے سیم پڑھیں گے، یعنی الحمد شریف پڑھیں گے. اب دوسرا فرق، پہلا فرق کیا ہو گیا؟ فرض اور سنت غیر موقدہ اور نفل میں. پہلا فرق کیا ہے؟ کہ ہم تیسری رکعت فرض کے اندر یا فرض کے قائم مقام جتنی نمازیں ہیں، یعنی فرض کی طرح جو پڑھنا ضروری ہیں ان کو قائم مقام کہتے ہیں. فرض کی طرح پڑھنا کیا ضروری ہے؟ فرض کی طرح پڑھنا کیا ضروری ہے؟ سنت موقدہ. تو تینوں کا طریقہ کیا رہے گا؟ سیم رہے گا رکعت شروع ہونے میں. اب فرق کہاں پہ آئے گا؟ دوسرا فرق، اگر ہم فرض پڑھ رہے ہیں، صرف فرض، تو فرض کے اندر تیسری رکعت میں بڑا آسان سا کلیہ ہے. فرض کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم صرف کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. فرض کے علاوہ کوئی بھی نماز ہے، چاہے نماز وتر ہے، چاہے سنت موقدہ ہے، چاہے غیر موقدہ ہے، چاہے نفل ہے، ہر رکعت میں ہم کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے. اب یہاں پہ سوال ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی کیا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آسان سا فارمولہ، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے اور باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے. آسان سا. اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت مکمل کر لی. اب آپ نے پہلے اتحیات پہ بیٹھنا ہے. وہ کوئی بھی اتحیات ہے سوائے غیر موقدہ اور نفل کے، آپ صرف اتنا یاد رکھیں، کوئی بھی اتحیات ہے، چاہے فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، وتر ہے، کوئی بھی ہے، آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا. اللہ، وہی کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں سے آپ نے کھڑے ہونا ہے، وہاں سے آپ کی تکبیر کی آواز شروع ہو جائے. یہاں پہ آ کے آپ نے رکنا ہے، وہاں پہ آپ کی تکبیر کی آواز ختم ہو جائے. اللہ اکبر بر کی راہ تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا. اس کے بعد جو ہے سنت غیر موقدہ یا نفل، سنت غیر موقدہ یا نفل، اس میں آپ پوری اتحیات بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر وہاں پہ پہلے اتحیات میں ہم نے اللہم صلی علی محمد دین پڑھ دیا یا دال پورا پڑھ دیا، ہم نے ایسے پڑھا اللہم صلی علی محمد، یعنی دال کی آواز آ گئی، چاہے وہ دین کے ساتھ آئی چاہے وہ ساکن کر کے آئی. اگر تو سنت موقدہ نماز وتر فرض ہیں تو سجدہ سہو کریں گے، اگر کوئی اور نماز ہے تو پھر سجدہ سہو نہیں ہوگا. اس کے بعد تیسری رکعت مکمل، چوتھی رکعت مکمل کریں گے جیسے ہم نے طریقہ بتایا. آخری اتحیات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات سے لے کے یوم یقوم الحساب تک ہم نے کیا کرنا ہے؟ مکمل پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف والے فرشتے
اور جتنے نمازی بیٹھے ہوں گے ان کی نیت کرنی ہے ہم نے ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی اس نظر میں سیر میں جتنا آپ دیکھ سکتے. ایسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب کو سلام کرنا تو بندہ اچھی طرح کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی سب یہ کیا ہے غلط ہے. آپ نے کہاں تک دیکھنا ہے؟ آپ یہ جو کندھا ہے نا اس کی سیٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ حسن ہے نماز کا. اگر آپ نے پیچھے دیکھا تو نماز ٹوٹے گی نہیں لیکن کیا ہو جائے گا؟ حسن خراب ہو جائے گا نماز کا. اسی طرح آپ نے بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں طرف والے فرشتے اور نمازیوں کی نیت کرنی ہے. کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دونوں طرف سلام ہو گیا، نماز کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی. نیت اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں دل میں بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی کر سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے. اگر امام کے پیچھے ہیں تو سادہ سی نیت دل میں کرنی ہے، میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں پیچھے اس امام. اتنی تو نیت یاد رہتی نہیں رہتی، یعنی پیچھے اس امام کے ظہر کی نماز. یہ جو ہم کہتے ہیں نا استقبال ہے قبلہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنی ہے. آپ کا قبلہ رخ ہونا تو آپ کی نماز ہوگی نا، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی. تو لہٰذا قبلہ رخ کہنا نیت میں، بندگی اللہ تعالیٰ کی کہنا، یہ ساری چیزیں کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب. فرض یا واجب کیا ہے؟ پیچھے اس امام کے نماز ظہر ادا کرنا. اتنی نیت ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. وہ چاہے آپ دل میں سوچ لیں چاہے آپ زبان سے کہہ لیں. یہ ہے نماز کا طریقہ. امام کے پیچھے ہم نے لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی بھی سورت نہیں پڑھیں گے. یہ سارا طریقہ کیا تھا؟ اکیلے پڑھنے کا. امام کے پیچھے صرف ایک ہی فرق ہے، جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو نہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے نہ ہی کسی اور سورت کی تلاوت کریں گے. اگر دل چاہے امام کے پیچھے تو صرف سورہ فاتحہ دل کے اندر پڑھیں گے. امام کے پیچھے جو امام ایسے دیکھ ایسے دے ایسے تو یہ آواز آ رہی. اگر میں یہ ایسے پڑھوں تو یہ نہیں جائز، یہ جائز نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ نماز فاتحہ کے بغیر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس طرح لوگ درس سن رہے تھے. ایک شخص نے سوال کیا اگر امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اقرأ فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ، اپنے دل میں پڑھ. یہاں پہ قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے. اس کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ کی زبان سے تلفظ ادا ہو اور آپ اس آواز کو خود سن سکیں. بعض اب اتنے وسوسے میں ہوتے ہیں وہ خود تو سن ہی رہے ہوتے ہیں، ساتھ پوری مسجد کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں. پوری مسجد کو ہم نے نہیں سنانا، صرف اتنی آواز نکالنی ہے کہ ہمارے خود تک. اس کا سادہ سا اصول ہے، جب آپ نے تلفظ ادا کیا ہے نا تو ایٹومیٹیکلی اس کی آواز آپ کے کانوں تک آ جائے گی. اس میں وسوسے میں مبتلا بعض لوگ. ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے اسی طرح نا قرات شروع کر دی حضور کے پیچھے. آواز جا رہی تھی آپ کی، آپ نے پوچھا کس نے تلاوت کی ہے؟ تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اسی وجہ سے میری قرات میں مداخلت ہو رہی تھی. آئندہ امام کے پیچھے پڑھو تو خاموشی کے ساتھ پڑھو. کس کے ساتھ؟ خاموشی کے ساتھ. تو لہٰذا امام کے پیچھے جب ہم نے کھڑے ہونا بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا. اب ہم نے دیکھیں طریقہ سیکھ لیا. فرائض دوران پہلا فرض کیا ہے نماز کا؟ پہلا فرض. دوسرا فرض کیا ہے؟ سطر کا ٹانپنا. تیسرا فرض کیا ہے؟ وقت کا ہونا. چوتھا فرض کیا ہے؟ نیت کا ہونا. پانچواں فرض کیا ہے؟ استقبال قبلہ. اس کے بعد چھٹا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریم. ساتواں فرض کیا ہے؟ کھڑے ہونا. کھڑے ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. قیام. آٹھواں فرض کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. نواں فرض کیا ہے؟ رکوع کرنا. دسواں فرض کیا ہے؟ دونوں سجدے کرنا. 11واں فرض کیا ہے؟ آخری اتحیات پہ بیٹھنا. آخری اتحیات پہ بیٹھنا. یہ کتنے فرض ہو گئے؟ 11 فرض ہے نماز کے. اس کے اندر کوئی فرض چھوڑ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اگر فرض آگے پیچھے ہو گیا تو آخر میں کیا کر لیں گے؟ سجدہ سہو کر لیں گے، جیسے ہم نے پچھلے درس میں اس کا طریقہ بیان کیا. یہ تھے فرائض. واجبات شروع کریں تکبیر تحریمہ سے. لفظ اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ کہنی. سورہ فاتحہ پڑھنی. سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت ملانی. اسی طرح تمام ارکان فرائض نماز کے اندر جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ادا کرنے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پھر بعد میں سورت. یہ ترتیب کے ساتھ بھی کیا ہے؟
واجب ہے. اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے فوراً آپ کو یاد آیا تو ترتیب کیا کر لیں, درست کر لیں, صحیح کر لیں. اگر فوراً یاد نہیں آیا, اس رکعت کے سجدے میں یاد آیا, سجدے میں جا کے, تو پھر آپ اس کو درست نہیں کریں گے بلکہ آخر میں کیا کر لیں گے, سجدہ صاحب کر لیں گے. ترتیب بھی واجب ہوگی. اس کے ساتھ تعدیل ارکان آپ کتابوں میں دیکھیں گے. تعدیل ارکان مطلب کیا ہے, ہر رکن کو, ہر فرض کو, ہر واجب کو آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھہر ٹھہر کر صحیح آرام اور سکون سے ادا کرنا. یہ بھی کیا ہے, فرض ہے. اب بعض لوگ جیسے آتے ہیں, یہ مثلا دیکھیں تو یہ نماز نہیں, کیوں, آرام سے ادا کرنا کیا تھا, واجب کا. بہت سے اباب ایسا کر دیتے ہیں جلدی میں. تو کتنے واجب ہو گئے, پہلا لفظ اللہ اکبر سے, دوسرا سورہ فاتحہ, ساتھ سورت ملانی, اس کے بعد ترتیب رکھنا, اس کے بعد آرام سے. دونوں التحیات میں ہم نے التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا کیا ہو گیا, واجب ہو گیا. اسی طرح آخر میں لفظ سلام کے ساتھ, یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے ساتھ سلام کرنا کیا ہو گیا, واجب ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ آپ کے 11 یہ تقریباً واجبات 6 بنتے ہیں. ان کو اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا سجدہ صاحب کہاں کرنا ہے اور سجدہ صاحب کہاں نہیں کرنا ہے. اسی طرح اگر امام نے السلام دائیں طرف السلام کی میم کے اوپر پیش پڑھ دی یا میم پڑھ دیا تو اب امام کے ساتھ جماعت میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا. اگر وہ شامل ہوگا تو اس کا شمار نہیں ہوگا. وہ نماز اس کی ایسے ہی ہے جیسے اس نے اکیلے پڑھی. اب یہ نماز کا مکمل طریقہ تھا. اب سوال کریں. ہاں جی, کونیوں کو جدا رکھنا, یعنی پیٹ کے ساتھ نہیں جوڑنا. جیسے بعض اباب نا پیٹ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. جیسے بیڑیا کا چھوٹا 3 سال کا 3 مہینے کا 2 مہینے کا بیڑیا کو ہاں جی, یعنی جب آپ نے سجدے میں جانا ہے نا, یہ کونیاں یہ اور یہ آپ کے جسم سے کیا رہیں, علیحدہ رہیں, الگ. اس میں ایک ہے جب امام صاحب جب تکبیریں کہہ رہے تھے کیا وہ ابتدائی میں کہنی ہوتی ہے یا نہیں کہنی ہوتی ہے, چلو صاحب. دوسرا سوال یہ کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور رش ہوتا ہے اس وقت کی بڑی مشکل سے آپس میں لوگ مطلب خاص جمعے کے ٹائم میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ وہ زیادہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. پہلا سوال جو تھا تکبیرات کہنا. تکبیرات جو ہیں جس طرح امام کہے گا ویسے ہی آپ مقتدی بھی کہیں گے. صرف کہاں پہ فرق ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہ صرف امام کہے گا, مقتدی کیا کہیں گے, ربنا لک الحمد. اب سوال یہ ہے کہ تکبیریں ہم نے ساتھ کہنی ہے, کیا کوئی سنت کے اندر ثابت ہے کہ اس کو ہم کب کہیں, امام کے ساتھ ہی کہیں یا کوئی ٹائم حضور نے فرمایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا. اب قاعدہ آپ پڑھ کے کر بھی گرامر میں, اذا کبر الامام فکبروا. فا فوراً, فا کس کے لیے آتا ہے, فوراً. مطلب کیا ہے, جب امام تکبیر کہہ لیں اس کی آواز بند ہو گئی, اللہ اکبر کی راہ پہ وہ ٹھہر گیا, فوراً مقتدی تکبیر دے. فوراً کیا ہوگا, مقتدی تکبیر. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ٹائم فکس کیا ہے. لیکن فرض کیا ہے جس کے اندر جلدی نہیں ہونی چاہیے, امام جب تکبیر کہے گا اس سے پہلے تکبیر نہیں کہیں, اس کے بعد یا اس کے ساتھ ملا کے آپ تکبیر کر سکتے ہیں. لیکن سنت طریقے پہ عمل ہو جائے تو اور بھی آ رہا ہے. وہ کیا ہے, امام اللہ اکبر کا تو فوراً بعد میں ہم کیا کہیں گے, اللہ اکبر. اس میں فائدہ کیا ہے سنت کے عمل کرنے کا, ایک تو ثواب سنت کا, دوسرا کیا فائدہ ہے, امام سے سبقت نہیں ہوگی کسی بھی رکن میں. اگر امام سے سبقت ہوگی تو ہمارا وہ رکن ادا نہیں ہوگا. اب دوسرا سوال ہے کہ رش بہت ہوتا ہے جمعے والے دن جب آج جماعتوں میں, تو کیا اس ٹائم اتنے ہاتھ کھولیں جتنی شریعت کہتی ہے, اس ٹائم اجازت ہے کہ آپ اتنے ہاتھ کھول لیں جتنا دوسرے کو تکلیف نہ ہو. آپ تھوڑا کلوز بھی کر سکتے, ایون کہ اگر ساتھ ملانے پڑیں, یعنی سجدے میں آپ کو یہ کون یا پیٹ کے ساتھ ملانی پڑے, اتنا رش ہے نماز کے اندر, تو آپ ساتھ کیا کر لیں, اس کو ملا لیں, دوسرے کو تکلیف آپ نے نہیں دینی. اتنا ہاں
तो इतनी देर लगाते हैं कि वो इतनी देर से पहले आदमी वो सिर्फ पहली जो तकबीर है ना, तकबीर तहरीमा, अगर वो इमाम इतना कहता है ना अल्लाहु अकबर, क्यों कहता है? ताकि बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं कि उनकी तवज्जो नहीं होती, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं तवज्जो होती है लेकिन सुन नहीं पाते जल्दी में, तो इसलिए इमाम तकबीर तहरीमा में थोड़ा सा टाइम लगा के, ताकि सारे क्या हो जाएं, मुतवज्जे हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। बड़ी अहम तकबीर है जिससे नमाज शुरू होगी, लेकिन बगैर ज़रूरत के इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना, अल्लाहु अकबर, जिस तरह ये होता है अजान के। मजबूरी है, मस्जिद नबी शरीफ में, हरमैन शरीफैन में मजबूरी है, वहाँ पे इसलिए कहते हैं कि नमाजी बहुत होते हैं ताकि सारे रुकू सुजूद में चले। तो जल्दी आदमी से अल्लाह अकबर की रे कहने से पहले जो लोग, हाँ उसमें ये है, वो ये कह रहे हैं कि जब इतना लेट कर रहा है इमाम, तो फिर उसमें वो जो मकसद है ना, सुन्नत में जो मकसद सिखाया गया है, तो वो आपका पूरा हो रहा है, क्योंकि इमाम जब ज्यादा खींच रहा है अल्लाहु अकबर को, तो अगर आप उसके बाद शुरू कर भी देंगे तो इमाम से सबकत नहीं होगी। जी तहाद के बारे में सवाल है कि बाज़ लोगों को यूनियन ड्राइविंग का मसला होता है, तकबीरुल बाउल का, तो उनके लिए क्या मतलब से तारत के लिए तो बार बार यानी वुज़ू किया उसके बाद फिर ड्राइविंग होगी? ये हमने मसला डिस्कस भी कर लिया था। एक शख्स मजबूर है, बार बार कतरे आते हैं, ऐसी चीज उससे सादर हो रही है जिससे वुज़ू टूट जाता है, तो हमने कहा था हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका से कि हर नमाज का टाइम शुरू होने पे वो एक दफा क्या कर ले, वुज़ू कर ले, जब तक उस नमाज का टाइम रहेगा उसका वुज़ू भी रहेगा। अगर नमाज के अंदर भी बार बार आ रहे हैं तो नमाज को आने की जरूरत नहीं है, नमाज उसकी उसका रहेगा, लेकिन वो जो ड्राइविंग से उसके कपड़े जो मुतासिर हो गए, कपड़े जो है वो मजबूरी है, वो क्या है, मजबूरी है। ये अच्छा सवाल है, तो आप गिर रहे हैं, चलो वुज़ू तो रहा, तो आप कपड़ों को लग रहे हैं, फिर कपड़े तो नापाक हो गए, क्योंकि वो मजबूरी है, तो मजबूरी के तहत उसको शरीयत ने क्या दी है, इजाजत दी है, उसके लिए इस तरह तो वो नमाज नहीं पढ़ पाएगा। मैंने सुना था कि एक ये हुक्म है कि वो वुज़ू से पहले उन कपड़ों को थोड़ी सी छींटे मारने पानी के, नहीं वो उस टाइम में आका करीम अलैहिस्सलाम, ये अच्छा है, ये आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस टाइम फरमाया है जब किसी को वसवसे हो, उसको वसवसे भी आ रहे हैं कि मुझे शायद छींटे यानी कतरे आ रहे हैं, उसको आते नहीं है, वसवसा है, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वुज़ू करने के बाद वो थोड़े से छींटे मार लें, छींटे मारने से क्या होगा, उसका वसवसा खत्म। वसवसा कैसे खत्म हो गया, वो गीले हो गए। अब अगर चाहे तो वसवसा करे तो क्या कहेगा, यार मैंने तो पानी छिड़का हुआ है, पहले कपड़े गीले हैं, अगर ना छिड़का हो थोड़ा सा गीला हुआ तो क्या कहेगा, यार ये फिर वुज़ू टूट गया, ये पानी लग गया, तो वसवसा आता है। दूसरा सवाल ये है कि ये इमाम के पीछे सूरह फातिहा का जो आपके हुक्म में आता है, ये सिर्री और जारी दोनों नमाजों के लिए है या अलग-अलग है? दोनों के लिए, दोनों के लिए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका मुतलकन है, यानी उसमें अंदर कैद नहीं है कि सीधी नमाज यानी आहिस्ता नमाज हो या बुलंद आवाज। एक और अहम मसला है, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, इमाम के साथ अकेले जो है नमाज आप पढ़ रहे हैं, इमाम है या पढ़ा रहा है, या मुक्तदी जो है अकेले नमाज पढ़ रहे हैं मुनफरिद, उसका वुज़ू टूट गया, वुज़ू टूटा है उसका अब्दू व रसूलू के बाद, आखिरी अत्तहियात के अब्दू व रसूलू के बाद, तो उसकी नमाज मुकम्मल हो गई, नमाज लौटाने की जरूरत नहीं है। अगर जो उसने सलाम नहीं दे रहा है, दलील अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ऐसा फेल हो गया नमाज के अंदर, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कब हुआ, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अब्दू व रसूल, तशहुद पढ़ने के बाद, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़द अतममत सलातक, तूने अपनी नमाज मुकम्मल कर दी। इसी तरह अगर इमाम है उसका वुज़ू टूटता है, उसको मसला नहीं मालूम है, बाद में अगर कोई नमाजी खड़ा है वो पूछता है कि इमाम साहब आपका वुज़ू कब टूटा है, अगर वो कहता है अब्दू व रसूलू के बाद, तो सबकी नमाज हो गई, अगर वो कहता है पहले टूटा है तो सबकी नमाज क्या हो गई, खत्म हो गई। अब इसमें आते हैं खत्म हो गई या क्या करें, अब ये सवाल, अब्दू व रसूलू से पहले आपका वुज़ू टूट गया या इमाम का टूट गया या आप अकेले पढ़े तब आपका टूट गया, वुज़ू आपका टूट गया, इसमें ये है दोनों तरीके हैं, या तो नए सिरे से नमाज पढ़ ले वुज़ू करके आके, या फिर क्या है यहाँ से आपने छोड़ी है ना नमाज, वहीं से आप खामोशी के साथ जाएं, वुज़ू करें, किसी से बात ना करें, वुज़ू करके जैसे ही आप लौटें, चाहे इमाम के पीछे खड़े हैं चाहे अकेले पढ़ रहे हैं, वहीं से आप क्या कर देंगे, अपनी नमाज को शुरू कर देंगे, नए सिरे से दोबारा नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर इमाम का वुज़ू टूटता है तो वो अपने पीछे जो मुक्तदी खड़ा है जिसने तकबीर पढ़ी होगी वो उसको आगे कर देगा, इशारे से आगे करेगा,
تو اگر جو پیچھے کھڑا ہے اس کو احکام معلوم ہے, وہ امام کا اشارہ سمجھ جائے گا, وہ اپنی نماز شروع کروا دے گا, باقی اس سے نماز خراب. نماز اثر کے بارے میں نے سنا تھا کہ جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز اثر ایک سجدہ بھی ادا کر لیا اس کی نماز اثر ہو گئی. یہ اہم سوال ہے, یہ انہوں نے غروب سے پہلے ہے نا, یہ بہت اہم سوال ہے, بڑا پیش آتا ہے. یہ سوال یہ ہے کہ میں نے نماز شروع کی, دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا. اگر تو آپ نے جو نماز شروع کی اس کے بعد فوراً متصل ملا ہوا ٹائم شروع ہو رہا ہے, ظہر کے بعد کس کا ٹائم ملا ہوا ہے, عصر کے بعد کس کا ملا ہوا ہے, مغرب کے بعد کس کا ملا ہوا ہے, عشاء کے بعد کس کا ملا ہوا ہے, فجر. یہ جو نمازیں جن کے بعد فوراً دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, اگر تو آپ نے وہ نماز اس کے اپنے ٹائم میں شروع کر لی, یعنی تکبیر تحریمہ کہہ لی اس کے ٹائم میں, تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اگلی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا, تو اب وہ آپ نماز کیا کریں گے, مکمل کریں گے, اور آپ کی وہ نماز کیا ہوگی, ادا ہی شمار ہوگی, قضا شمار نہیں ہوگی. لیکن فجر کی جو نماز ہے اس کے بعد جو ٹائم ہے وہ کسی نماز کا متصل ہے یا ویسے ہی وقت ہے, ویسے ہی وقت ہے. اشراق 4 نفل نمازیں ہیں, ویسے ہی وقت ہے. اگر فجر کی نماز میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی اور ادھر سے سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا تو آپ کی نماز ختم ہو, نماز نہیں ہوگی. فجر کی دوبارہ پڑھنی پڑے گی, باقی ساریاں کیا ہیں, وہ چاہے عصر کی ہو, چاہے مغرب کی ہو, چاہے عشاء کی ہو, چاہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پیچھے مقتدی کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے, مقتدی جو ہے اس کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے, وہ بغیر کسی سے بات کیے چلا جاتا ہے, جا کے دوبارہ وضو کر لیتا ہے, اتنی دیر میں وہ رکعت ہی نکل جاتی ہے, وہ ایک رکعت وہ پیچھے چلا گیا, امام نے تو اپنی رکعت پوری کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وضو کرنے گیا مقتدی, وہ اس نے امام کو چھوڑا دوسری رکعت میں یا تیسری میں, چلو دوسری میں چھوڑا, مثال سمجھ لیں. اب وہ دوسری میں چھوڑ گیا, امام چوتھی میں پہنچا ہوا ہے, اب وہ کیا کرے, وہ دوسری سے شروع کرے گا یا چوتھی سے شروع کرے گا, اس کے پاس دونوں اختیار ہے. افضل اور اعلیٰ کیا ہے, اگر اس کو پتہ ہے کہ میں امام کا سلام پھیرنے سے پہلے امام کے ساتھ اپنی نماز ملا سکتا ہوں, تو جو رہ گئی ہے وہ وہیں پہ صف میں آ کے نہ کھڑے ہو کے مکمل کر لے. جیسے مکمل کرے گا, جیسے امام کے ساتھ ملے گا جس رکن میں جا کے, وہیں سے امام کے ساتھ کیا کر دے, شروع کر دے. اگر وہ امام سے پہلے نہیں پڑھنا چاہتا, وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہے, یہاں سے امام نے شروع کی ہوئی ہے, تو امام کے ساتھ نماز مکمل کر کے, مثال کے طور پہ وہ دوسری میں گیا تھا, امام چوتھی میں ہے, تو اب اس کے اوپر کتنی رکعتیں رہ گئی, دوسری اور تیسری, تو وہ وہیں پہ کھڑا ہوگا, تو بقیہ نماز مکمل کرے گا خاموشی کے ساتھ. علماء کہتے ہیں کس کے ساتھ, کیوں کہ وہ حکمن کس کے ساتھ ہے, امام کے ساتھ ہے, وہ گویا جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہا ہے, تو جو حکمن امام کے ساتھ اس کے اوپر قرات کرنا فرض نہیں ہوتی. ہاں تسبیحات کرے گا, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. کیسے جیسے دو سجدوں کے درمیان میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں, اس طرح ہم رکوع میں یا سجدے میں بھی سبحان اللہ کی دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. حضور نبی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جب یہ سورت پاک نازل ہوئی نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین, کیونکہ اس کے اندر کیا حکم ہے, استغفار کا. تو آپ فرماتی ہیں کہ اس کے نزول کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام سجدے میں بھی اور دونوں سجدوں کے درمیان دعائے استغفار کی کثرت کرتے تھے. اب وہ کون سی دعا پڑھتے تھے سجدے میں, یہ دعا تھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, آسان سی ہے. جیسے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی, اور رکوع کے اندر بھی یہی دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, بعض حدیث میں آیا, تو لہٰذا اس کی اجازت ہے. لیکن رکوع کی تسبیح کرنے کے بعد, سجدے کی تسبیح کرنے کے بعد. بعض آدمی خاموشی سے نماز پڑھتے ہیں, جب وہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے وہ منہ بند ہے, سنتے پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں یا جس بھی حالت میں, وہ کیا. یہ سوال آپ نے سمجھنا, آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, امام کے پیچھے نہیں, سنتے ہیں, فرض ہیں, آپ ایسے آپ پڑھ رہے ہو لیکن ایسے آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ قرات کرنا ہے, اور عربی میں قرات کہتے ہیں تلفظ کے ساتھ لفظ نکلیں, اور جب لفظ نکلیں گے آٹومیٹیکلی کیا ہونٹ حرکت کریں گے ایسے, اس سے نماز. اور اگر آپ کے ہونٹ بند ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں پر تلفظ ادا نہیں ہو رہا, تو نماز نہیں ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ بعض آدمی لیٹ آیا, ایسے کرتے ہیں
रुकू में चले गए हैं और रुकू से समी अल्लाह वलिमन हमिदा इमाम साहब ने कह दिया, वो बंदे इंतजार करते हैं इसका जो या सजदे से उठ जाएं या दूसरे सजदे उठ जाएं तो फिर खड़े होकर फिर मैं निकलूंगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंतजार नहीं करना, इमाम को जहां पाओ फौरन मिल जाओ, चाहे वो आपकी रकत शुमार हो रही है चाहे नहीं हो। इसके साथ एक सवाल पड़ा है मैं जो बहुत दरपेश होता है और मुतालिया के बगैर ये मालूम नहीं होता इसका जवाब। इमाम के सर उठाने से यानी वो रुकू से सर उठाए या रुकू से उठ जाए, रुकू से उठ जाने से क्या मुराद है इमाम की? तकबीर मुराद है या वो सर उठाए? यानी हो सकता है इमाम ने तो यहाँ से तकबीर कह दी अल्लाहु अकबर, उसने रुकू के अंदर ही तकबीर की है, बाद में उठा है। तो अब अगर आप इमाम के सर उठाने से पहले पहले इमाम के साथ मिल गए तो आपकी वो रकत क्या हो जाएगी? शुमार हो जाएगी। तकबीर का हिसाब नहीं होगा, इमाम के सर उठाने का हिसाब होगा। इमाम रुकन से कब उठा है। हाँ, अगर आप इमाम को नहीं देख पा रहे हैं, ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं या बाहर नमाज पढ़ इमाम नजर नहीं आ रहा है तो फिर आप तकबीर का हिसाब करें। नहीं, नमाज पढ़ते इमाम को कब देख रहा था आदमी? नहीं, वो जब पहली रकत में मिलने आए, जब पहली रकत में मिलने आए ना, उस टाइम ये मसला दरपेश होता है कि हो सकता है इमाम ने अल्लाहु अकबर कह दिया हो लेकिन आप मिल गए, तो अब आपकी वो रकत शुमार होगी या नहीं होगी। तो क्या चीज देखनी है? इमाम का सर देखना। अगर इमाम खड़े होने के ज्यादा करीब था तो रकत शुमार नहीं, अगर इमाम रुकू के ज्यादा करीब था तो आपकी रकत क्या हो जाएगी? हाँ, ये भी उस टाइम था जब हम अपने अकल से इसका जवाब ढूंढते। अकल यही कहती है कि क़याम क्या है? फर्ज है। और जब वो इमाम के साथ मिला तो उसका क़याम तो हुआ ही नहीं उतना, तो लिहाजा उसकी रकत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हदीस से पाक आ गई तो अब अकल से हम सवाल नहीं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अदरकल इमाम फिर रकात या फिर रुकूअ फक़द अदरकस सलाह, जिसने इमाम को रुकू में पा लिया उसने पूरी जमात को पा लिया, यानी उस रकत को पा लिया। ये अकल से होता तो ठीक था, लेकिन हदीस आ गई, इजाजत आ गई तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन तकबीर तारीमा कहते हुए खड़े होकर कहना चाहिए ये अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मुकम्मल हो गई। कल हम नमाज जनाजा हमारा आखिरी सबक, आखिरी क्लास अरबी ग्रामर भी मुकम्मल हो जाएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से। परसों जो है सर्टिफिकेट तकसीम होंगे बिइज़्निल्लाह ताला, थोड़ी सी डिस्कशन होगी, उसके बाद फौरन सर्टिफिकेट तकसीम होंगे। मैं थोड़े से नाम बोल देता हूँ क्योंकि जो रेगुलर हैं उनका भी पता चल जाए ना, यहाँ नाम से शक्ल तो मुझे पहचान है। अली इरफान